خلافت راشدہ کے دور میں جہاں لوگ فتوحات کے بعد دار اسلام میں داخل ہو رہے تھے، وہیں مسلمان حکمرانوں کے رویے سے بھی متاثر ہو کر ہزاروں لوگ دار اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ خلافت بنو امیہ میں سلیمان بن عبد الملک کے اخلاق، عادات اور اطوار اور معاملہ فہمی سے ہر کوئی خوش تھا۔ سلیمان بن عبد الملک نہایت فصیح البیان شخص تھے۔ ان کے دور میں مسلم ریاست کے عدل و انصاف کا پوری دنیا میں توتی بولتا تھا۔ خلیفہ سلیمان جہاد کے لیے ہمہ وقت تیار رہتا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو سلیمان بن عبد الملک نے اپنا وزیر و مشیر بنایا تھا۔ یہی وجہ تھی سلیمان کے اخلاق و عادات میں بے شمار خوبیاں پیدا ہو گئیں، کیونکہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بطور مشیر ان کی ہر اچھے کام کی طرف رہنمائی کی تھی اور اسے خلق خدا کی خدمت کے لیے ہمہ وقت تیار رہنے کی تلقین کی تھی۔ سلیمان کو راگ اور گانے سے سخت نفرت تھی، چنانچہ اس نے گانے بجانے کی ممانعت کر رکھی تھی۔ سلیمان نہایت خوبصورت اور وجیح شخص تھے۔ سلیمان بن عبد الملک 98 ہجری میں دمشق سے جہاد کے ارادے سے قسطنطنیہ کی طرف فوج روانہ کر کے خود مقام وابق میں مقیم رہ کر اس مہم کو کامیاب بنانے کی کوشش کرتا رہا۔ اس کی کوشش تھی کہ میں ایک محفوظ مقام پر رہ کر دشمن کو نقصان پہنچانے کے لیے افواج کی تکنیکی مدد کروں۔ اس خلیفہ کے زمانے میں بھی مسلمانوں کو بڑی فتوحات حاصل ہوئی، خلاف شرح کاموں کا سلسلہ ختم ہوا۔ سلیمان بن عبد الملک کے قابل تعریف کاموں اور عظیم الشان کارناموں میں سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے اپنے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو خلیفہ بنایا۔ سلیمان کی تخت نشینی کے ساتھ ہی اموی حکومت کی سیاست اور حکومت میں دفعتاً تبدیلی رونما ہوئی، جس کا اندازہ سلیمان کی پہلی تقریر سے ہوتا ہے جو اس نے تخت نشین ہونے کے فوراً بعد کی تھی۔ دنیا فریب اور باطل کا گھر ہے، رونے والے کو ہنساتی ہے اور ہنسنے والے کو رلاتی ہے، بے خوف کو خوف زدہ کرتی ہے اور خوف زدہ کو امن دیتی ہے، دولت مند کو محتاج بناتی ہے اور محتاج کو دولت مند۔ کتاب اللہ کو اپنا پیشوا بناؤ اور اس کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کرو۔ قرآن شیطان کے مکر کو اسی طرح کھول دیتا ہے جس طرح صبح صادق کی روشنی رات کی تاریکی کو دور کرتی ہے۔ اس کی تقریر بالکل اس کے دور کی آئینہ دار تھی۔ اس کے تخت نشین ہوتے ہی خوف زدہ بے خوف ہو گئے اور محتاج دولت مند ہو گئے۔ آج کے دور میں مسلمان حکمرانوں کی سیرت و صورت اور عادات کو دیکھ کر غیر مسلم تو دور کی بات مسلمان بھی پناہ مانگتے ہیں۔ مسلمانوں کو ایک بار پھر خلافت کی ضرورت ہے۔ جب تک خلافت قائم نہیں ہوتی تب تک مسلمان حکمرانوں کی عادات خلفائے اسلام جیسی نہیں بن سکتی۔ لہٰذا مسلمانوں کو اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرنے کے لیے خلافت کے قیام کی کوششیں کرنی چاہیے۔